ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سے پہلے آج کے ہمارے مہمان عالم دین، نوجوان عالم دین مولانا مفتی محمد مقبول احمد صاحب قاسمی، امام مسجد معراج صدل گنڈو محبوب نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ اس تذکرے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، بولنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ بولنے والے کے لیے الفاظ کا اتارنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، سننے والوں کو سننے کی سماعت کی طاقت دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جتنا اللہ بولنے کی توفیق دیں گے اتنا ہی بول سکیں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی طاقت اور سننے کی توفیق دیں گے اتنا ہی سن سکیں گے۔ اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں اور کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ہم سب کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، غیر اللہ سے بچا کر اللہ سے جوڑنے کے لیے، کفر اور شرک سے بچانے کے لیے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے، کسی بھی نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور جس نبی کی شریعت پر ہم چلتے ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں وہ آخری نبی۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں اللہ نے افضل انسان کو بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو شرف اور عزت سے بخشا ہے۔ یہ مخلوقات میں انسان کو جو عزت ملی ہے اس کے عقل، فہم اور علم کی وجہ سے۔ ساری مخلوقات میں افضل انسان ہیں، اور سارے انسانوں میں افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی فضیلت رکھی ہے۔
جیسے اللہ نے ذکر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، بعض پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس لیے تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جس میں کمال زیادہ ہوگا وہ فضیلت میں بھی زیادہ ہوگا۔ اور کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس، کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہو، اس کے مقابلے میں سامنے والے کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، اگر موجود ہو تو اتنی نہ ہو جتنی ان کے پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اور سب سے زیادہ علم نبی علیہ السلام کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ یہ علم ہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی فضیلت بڑی ہے۔ تمام نبیوں کا علم تمام انسانوں سے زیادہ ہے، اور تمام نبیوں کے علم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ آپ کے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو وہ تمہاری تعلیمات کی تصدیق کریں گے، اور قیامت کے دن ساری امتوں پر گواہ بننے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طریقے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے امتوں سے کہ تمہارے پاس کوئی دین کی بات پہنچانے والا آیا تھا یا نہیں، جو مومن ہوں گے وہ تو اقرار کر لیں گے کہ ہمارے پاس نبی آئے تھے، اللہ کی توحید ہمیں بتائے ہیں، کفر اور شرک سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتائے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے اور آخرت کا یقین ہمیں سکھائے ہیں، جنت اور جہنم ہمیں بتائے ہیں۔ جو کفار ہوں گے، جو انبیاء کے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی تعلیمات نہیں پہنچائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جواب پر ان کے نبیوں سے سوال کریں گے، میں نے تمہیں نبی بنا کر فلاں قوم کے پاس، فلاں امت کے پاس بھیجایا تھا، کیا تم نے اپنی بات نہیں پہنچائی؟ سارے انبیاء کہیں گے ہم نے تو اپنی بات پہنچا دی ہے، آپ کا پیغام امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے سوال کریں گے کہ گواہ کون ہیں، کہ آپ نے اپنی بات اپنی امتوں تک پہنچا دی ہے، اس پر گواہ کون ہیں؟ اس وقت وہ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہماری ان تعلیمات کے پہنچانے پر گواہ یہ آخری امت ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ امت سے پوچھا جائے گا تو یہ امت گواہی دے گی کہ تمام نبی اپنے وقت پر امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے سوال کریں گے کہ یہ تو آخر میں آنے والی ہے، اور پہلے گزرنے والوں کی جو ہے تصدیق کیسے کر سکتے ہیں، ان پر گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہمیں اللہ کے کلام نے بتایا ہے۔ جب امت سے پوچھا جائے گا تو یہ امت گواہ بنائے گی نبی علیہ السلام کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی کہ کلام مجید میں اللہ نے تصدیق فرمائی ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ اور کمال کے لیے علم کو کیوں چنا گیا؟ کہ انبیاء میں فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ بظاہر
نبی علیہ السلام سے بڑھ کر امتی کا یا کسی اور نبی کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے بظاہر؟ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 23 سال کی ہے۔ دعوت میں نوح علیہ السلام بڑھے، لیکن افضل نوح علیہ السلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر نمازوں کو دیکھا جائے تو بعض امتی جن کی 50 سال نمازیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نماز لیں 23 سال کی تو 23 سال کی نمازیں۔ عمل میں بظاہر امتی بڑا ہوا ہے، عمل میں بظاہر دوسرے انبیاء علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں۔ ہم حج کو لیں، عمرے کو لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جائے ایک ہی حج ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمروں کو دیکھیں 4 عمرے ہیں، اور اب امتیوں کے عمروں کو دیکھیں کئی عمرے ہیں، 10 عمرے ہوئے ہیں، کسی کے 3 4 5 حج ہوئے ہیں۔ پھر امتی کا عمل بظاہر بڑا ہوا ہے، لیکن افضل امتی نہیں ہے عمل کے بڑھنے کی وجہ سے، افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت علم کی وجہ سے دی ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ مصدق لما معکم، پچھلے تمام نبیوں کی تعلیمات کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تصدیق کب کر سکتا ہے آدمی؟ جبکہ سامنے والے کی بات کا انہیں علم ہو۔ تصدیق کرنے کے لیے سامنے والے کی بات کا انہیں علم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے امتوں کی اگر تصدیق کر رہے ہیں، پچھلے نبیوں کی اگر تصدیق کر رہے ہیں، تو پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا علم نبی علیہ السلام کے پاس ہے۔ پچھلے جتنی کتابیں نازل ہوئے ان تمام کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام علوم ہیں۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیں تو ان کے پاس صرف تورات کا علم، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لیں صرف انجیل کا علم، داؤد علیہ السلام کے پاس لیں صرف زبور کا علم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا بھی علم ہے، تورات کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، اور پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کا علم ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کی تصدیق کریں گے، تمام نبیوں کی تعلیمات کی بھی تصدیق کریں گے۔ یہ جو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی۔ اب یہ بات جاننا ہے کہ عمل میں بظاہر امتی ہو یا پچھلے نبی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں۔ بظاہر کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ قیامت میں جو اعمال اللہ تبارک و تعالی وزن فرمائیں گے وہ عدد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اعمال میں جو وزن ہیں عدد کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ ایک آدمی 1000 رکعتیں نماز پڑھ لے، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت اس کے لیے بہت کام آنے والے ہیں۔ ایسی آدمی مال چاہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے، ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ 10 روپے بھی صدقہ کریں گے، یہ قیامت میں نفع دینے والا ہے۔ اس وجہ سے اعمال کا جو وزن ہے عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ عمل کا وزن کیفیت کے اعتبار سے ہے، اور کیفیت وہ اخلاص ہے۔ جس آدمی کے پاس علم زیادہ ہوگا اس آدمی کو معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ کسی کو پہچاننے کے لیے اس کا علم ضروری ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کو پہچانیں گے، اس کو پہچانیں گے تو اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے تو ہم اس کے ساتھ تواضع کریں گے، اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ تو جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کے پاس معرفت زیادہ ہوگی۔
تو سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ عظمت اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جب عظمت زیادہ ہے تو تواضع بھی سب سے زیادہ ہے، جب تواضع سب سے زیادہ ہے تو اخلاص سب سے زیادہ ہے، جب اخلاص سب سے زیادہ ہوا تو اعمال میں وزن سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ہے۔ اس وجہ سے ایک سجدہ نبی علیہ السلام کا پوری انسانیت کے کروڑوں سجدوں پر بھاری ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، ہماری معرفت کم ہے، ہماری اللہ کی پہچان کم ہے، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کم ہے، اور ہمارے اعمال میں تواضع کم ہے، ہمارے اعمال میں اخلاص کم ہے۔ اس وجہ سے ہمارا وزن بھی کم ہے۔ اس وجہ سے چاہے کتنا ہی عمل کر لے وہ نبی علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی عظمت اور اس کا مقام نہیں بلند ہو سکتا۔ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم ہے، لیکن مقام تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لے لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لیں 23 سال 63 سال، اور مقام نبی علیہ السلام کا تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے کہ یہاں پر علم زیادہ ہے۔ ہم کسی بھی کمپنی کو دیکھیں، کسی بھی دکان کو دیکھیں، وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام زیادہ ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کام کم ہوتا ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، لیکن تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اس کے علم کے اعتبار سے ہیں۔ انجینئر کتنا وقت دیتا ہے بلڈنگ بنانے میں، اور بنانے والے مستری کتنا وقت دیتے ہیں؟ کس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں؟ انجینئر کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس فن ہے، اس کے پاس علم کم ہے، اس لیے وہ زیادہ کام کرے گا کم لے گا، یہ کم کام کرے گا کم وقت دے گا زیادہ لے لے گا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم، دعوت کا وقت بھی کم ہے، لیکن تمام نبیوں سے زیادہ عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تمام نبیوں سے زیادہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم آپ کی فضیلت اور عظمت کا اعتراف کریں یا نہ کریں، آپ کی عظمت کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم مانیں یا نہ مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔ پوری انسانیت اعتراف کر لے تو آپ کے مقام کو ہم بڑھا نہیں سکتے، اور پوری انسانیت اگر انکار کرے، اتباع اور اطاعت میں نہ بھی آئے، تو آپ کے مقام کو ہم گھٹا نہیں سکتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، ایک ہیں، آپ کو معبود ماننے سے چاہے پوری انسانیت انکار کر دے، اللہ کا مقام کبھی گھٹنے والا نہیں ہے، اور پوری انسانیت اطاعت پر آ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی شان بلند ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہی ہے۔ جیسے کہ سورج روشن ہے، استفادہ کرنے والا اگر آنکھ بند کر لے تو سورج کی روشنی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ استفادہ کرنے والے چاہے پوری انسانیت استفادہ کرے یا استفادہ نہ کرے، سورج جیسے روشن ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ دنیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ ہر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری بات مان۔ استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا احترام کرتا ہے تو میری بات مان۔ ماں کہتی ہے کہ اگر تو میرا احترام کرتا ہے تو میری بات مان۔
اس والد کہتا ہے کہ اگر تو میرا احترام کرتا ہے تو میری بات مان، مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا نوکر ہے تو میری بات مان۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو تجھے میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کی اتباع کرنا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، جس کی اتباع کرنا ہے اس کا کلام سننا پڑے گا۔ ہمارے پاس اللہ کو نہ دیکھنے کی طاقت ہے نہ سننے کی طاقت ہے، کمزور ہیں، لا تدرکہ الابصار، ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، تو آپ کو جیسا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویسا عمل کرنا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ بات کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم آقا کو دیکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے علوم نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں انما نقاسم اللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں اور تقسیم کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع اور اطاعت کے لیے کلام سننا یا دیکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں حکم فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، آپ کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کیوں کر رہے؟ تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ تم سے اگر محبت کرنا ہے تو تم آقا کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ اتباع میں آ رہے ہو تو سمجھو کہ ہم اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ امتی اعتراض کرے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، آپ معصوم ہیں، آپ کے جیسی اتباع اور آپ کے برابر عمل تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، جیسا آپ نے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا اتنا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کو جو دل میں پیدا ہونے والا ہے اس کا جواب آگے اگلے جملے میں فرمایا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے بجائے کچھ کمی آ سکتی ہے، اس کمی کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے واللہ غفور الرحیم۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ بندہ معافی کے لائق ہے اور اس پر رحم کیا جا رہا، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہیں معاف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رحیم سے بولا جاتا ہے۔ غفور کی دلیل رحیم ہے، میں رحم کرتا ہوں، مجھے رحیم سمجھتے ہیں، اس وجہ سے میں رحم کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں دور خلافت میں ٹہل رہے ہیں، ایک دروازے کے پاس ٹھہر سنے کہ اندر سے اشعار کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ دیر سنتے رہے، جب اشعار ختم ہو گئے پڑھنا، دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھولے تو ایک بوڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ دیر رات جو ہے میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹائے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں عمر ہوں اور میں تم سے جو ہے ایک گزارش کرنے آیا ہوں، اگر آپ میرا کام پورا کریں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے
اور نیچے بیٹھ گئے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب تک تم میری بات پوری نہیں کرو گی میں اوپر نہیں بیٹھوں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تیرے اشعار سن رہا تھا, تو نے اپنے اشعار کے آخر میں اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرما. بس میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اس نام کے ساتھ میرا بھی نام جوڑ دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, عاشق رسول. صحابہ کرام اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی. نبی علیہ السلام عثمان کے گھر جانے کے لیے نکل رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور حضرت عمر حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے قدم گن رہے ہیں. آپ کی نظر قدموں پر ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے گھر پہنچتے ہیں. صحابہ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جب چل رہے ہیں حضرت عثمان کی نظر صرف آپ کے قدموں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان کیا معاملہ ہے کہ تم میرے قدم گن رہے تھے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرے گھر پر ایسی مقدس ذات آئی ہے, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور اتنے بڑے نبی کو میرے گھر میں بھیجا ہے تو میں ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا, اس نیت سے میں نے قدم گنے. اس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے. ایک صحابی روزانہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے, خاموشی سے نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے اور چلے جاتے. روزانہ یہی معاملہ ہوتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم روزانہ مجلس میں آتے ہو اور مجھے دیکھتے ہو چلے جاتے ہو, کوئی سوال نہیں کرتے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میں گھر پر ہوتا ہوں, مجھے آپ کی یاد آتی ہے, میں بے چین ہو جاتا ہوں, آپ کی زیارت کے لیے مجلس میں آتا ہوں, جب مجلس ختم ہو جاتی ہے میرا معاملہ پورا ہوتا ہے میں چلا جاتا ہوں. ایسے جو ہے ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی جو ہے کرتے کی یہ گنڈی کھلی ہوئی تھی, وہ صحابی دیکھے اور چلے گئے اور زندگی بھر وہ اوپر یہ گنڈی نہیں لگائے, یعنی یہ حصہ کھلا چھوڑے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تھا اور زندگی بھر میں اس میں اطاعت کرنا چاہتا ہوں. ایسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا قول جب کان میں پڑتا تو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جس جگہ پر یہ نبی علیہ السلام کا کلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑا, اسی جگہ بیٹھ گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مجلس میں جگہ باقی تھی, آپ آگے بھی آ کر بیٹھ سکتے تھے, تو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب نبی علیہ السلام کا کلام میرے کان میں گرے, میں اتنی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا عمل کرنے کے لیے. صحابہ کرام اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرتے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں, نہ چہرہ نبی علیہ السلام کے جیسا, نہ سر کے بال نبی علیہ السلام کے جیسے, نہ چلنا, نہ لباس, نہ بولنا, نہ جو ہے دیکھنا, کسی سے ملاقات کرنا, یہ سنتوں سے کوسوں دور ہے. لیکن صرف دعویٰ ہے, دعوے سے کام ہونے والا نہیں ہے, دعوے پر دلیل چاہیے. نبی سے محبت ہے تو نبی جیسا چہرہ بھی ہمارا ہو, نبی سے محبت ہے نبی ایسے اخلاق بھی ہمارے اندر ہو, نبی سے محبت ہے تو نبی والا علم بھی ہمارے اندر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں, ہمارے مربی ہیں, ہمارے مزکی ہیں, ہماری تربیت کرنے والے ہیں. ہمیں جو علم مل رہا ہے نبی علیہ السلام سے مل رہا ہے. ہم سب متعلم ہیں, ہم سب شاگرد ہیں نبی علیہ السلام کے. ہمارے علم سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا علم کتنا اونچا ہے.
ہمارے عمل سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا اونچا ہوگا، اور ہمارے چال سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تربیت کتنی اونچی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے نا، آپ کی تربیت ہم پر ظاہر ہوتی ہے، آپ کا علم ہم متعلمین سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کا تزکیہ ہم جو ہے مزکہ، جس کی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری تزکیہ کر رہے ہیں، ہم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا علم ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو یہ اشارہ صرف ہماری ذات پر نہیں بلکہ یہ اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کے نفع کے حریص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نفع ملے اس کے خواہاں ہیں، اس کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا نقصان ہو تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ اب ہم عمل اگر ایسا کریں گے جس کی وجہ سے انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے ہمارے حال اور احوال کو ہمیں درست کرنا ہے شریعت کی روشنی میں، صحابہ کو جو ہے سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام کا عشق سیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا عمل سیکھنا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کرتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام سے جمادات پتھر بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام متقی اور ایک کا نام متکلم۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا، اور ایک پتھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ اور احد پہاڑ کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی آئے، اور وہ پہاڑ خوشی سے مچلنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پہاڑ تھم جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے ہیں درخت جھک کر سلام کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر درخت زیادہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو دور دور سے درخت نزدیک آ کر جو ہے جم جاتے ہیں ایک ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، دور سے ایک درخت آ کر زیارت کر کے چلا جا رہا ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کہ میرے علم میں اضافے کے لیے آپ کوئی کام کیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قاصد بنا کر ایک درخت کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم اس درخت کو بلاؤ، تو وہ درخت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کی شہادت کی گواہی بھی دے دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جمادات، نباتات اور حیوانات بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک بات حضرت سیما کی میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، بکریاں چرانے کے لیے حضرت سیما جاتی، تو وہ ایک مرتبہ لیٹ ہوئی جانے کے لیے، ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے دیر ہو گئی کہ وہ بھوکے ہو جائیں گے، تو حضرت سیما کہنے لگی کہ میں اکیلی بکریاں چراتی ہوں، تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ آپ کسی کو بھیج دیجئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں بھی کمزور ہوں اور تیرا شوہر بھی کمزور، جو ہے تیرے والد بھی کمزور ہیں، اب کسے ساتھ لے جائے گی؟ تو حضرت سیما جو ہے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کہ حضرت سیما سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہیں، تو حضرت سیما کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس لیے اصرار کی کہ جب بھی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاتی ہوں تو مجھ پر ایک ابر جو ہے سایہ کرتا ہے، ایک بادل سایہ کرتا ہے، آپ کی برکت سے مجھے دھوپ میں چلنا نہیں پڑتا، اور آپ کی برکت سے جب میں بکریاں چراتی ہوں، نبی علیہ السلام کو لے کر جب میں بیٹھتی ہوں تو بکریاں خود بخود جلد سے جلد جو ہے چارہ کھا کر فوراً قریب آ کر آپ کی زیارت کرتے ہوئے بیٹھ جاتی ہیں۔
تو میرے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کرتے, درخت بھی محبت کرتے, پتھر بھی محبت کرتے ہیں. تو ہم انسان کیا ہیں, ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنا چاہیے. کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. ابھی جو ہم اس سیرت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, اس میں ہمیں ہمارے بڑے اکابر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے روشنی ڈالیں گے, آپ کی سیرت کو بیان کریں گے. ہم سب جو ہے اس سیرت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئیں یا کہنے سے رہ گئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی کامل اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں محبوب نگر سے تشریف لائے ہمارے مہمان محترم جناب محمد رفیق احمد صاحب, سینئر صحافی اور اسٹاف رپورٹر رہنمائے دکن ضلع محبوب نگر و سیکریٹری قومی ایکتا کمیٹی ضلع محبوب نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. دل میں درد شہ کونین کی دولت ہے بڑی, دل میں درد شہ کونین کی دولت ہے بڑی. ہوں تو نادار میں لیکن میری قسمت ہے بڑی. ہوں تو نادار میں لیکن میری قسمت ہے بڑی. حشر میں گرمی خورشید قیامت ہے بڑی. حشر میں گرمی خورشید قیامت ہے بڑی. لیکن اس سے میرے سرکار کی رحمت ہے بڑی. لیکن اس سے میرے سرکار کی رحمت ہے بڑی. دینے والے تیرے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے, مگر خاک طیبہ مجھے دے دے کے یہ نعمت ہے بڑی. خاک طیبہ مجھے دے دے کے یہ نعمت ہے بڑی. دل میں درد شہ کونین کی دولت ہے بڑی. خدا حافظ. چونکہ ہم کو علماء کرام سے مزید سننا ہے, اس لیے میں زیادہ آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ واعظ شیریں بیاں ابو سفیان حضرت مولانا ابو سفیان محمد حسن بیگ صاحب میرٹھی دامت برکاتہم العالیہ, صدر مجلس اہل حدیث ضلع محبوب نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی بیان سے ہمیں استفادہ کا موقع عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار.
فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ورفعنا لك ذكرك. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات. رواہ النسائی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، تعریف، کبریائی لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا مالک، خالق، معبود اور مسجود ہے. دنیا کا سارا نظام اس کی مرضی اور اس کے اختیار سے بپا ہے. جب اور جس وقت اس نے چاہا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر جب اور جس دن وہ چاہے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ اللہ کہ جس کی مملکت میں، جس کی قدرت میں، جس کی حکمت میں کوئی شریک اور سہیم نہیں، اسی طرح سے اس کی عبادات میں، اس کی بندگی میں اس نے کسی کو شریک کرنا پسند نہیں فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، کروڑ ہا کروڑ، ملین ملین مرات سلام، درود، رحمت، برکت لامحدود نازل ہوں حبیب کبریا، محبوب خدا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ رشد و ہدا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، صاحب بدر و حنین، جد الحسن والحسین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ بارک وسلم پر. لائق صد احترام صاحبزادہ محترم حضرت مولانا عتیق صاحب مظاہری، دیگر علماء کرام، شینسین بتشریف فرما معززین اور جمع سامعین، جس نسبت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نسبت ہے. جیسا کہ پیشر و مقرر مفتی مقبول صاحب حفظ اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تفصیلی انداز میں اس ضمن میں گفتگو فرمائی. اسی نسبت سے ہم یہاں جمع ہیں اور یہ دوسری مرتبہ یہاں پر میرا آنا ہوا. جب مسجد کا افتتاح ہوا تھا تو اس وقت بھی میری حاضری یہاں ہوئی تھی اور مجھے ان دو احباب کی عدم موجودگی جو ہے کھلے جا رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے، جیسا کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب رحم اللہ اور ہماری عزیز دوست حضرت مولانا حسیب الحسن صاحب رحم اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے اور یہ بات عام ہے کہ امیر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست آ رہے. امیر جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. تو پتہ نہیں پھر آئندہ نشست میں ہم میں سے کون یہاں ہوگا یا کون نہیں ہوگا. بہرحال وہ صدارت اس وقت حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے کی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اب اس آج کی جلسے کی صدارت آپ ہی کے صاحبزادے مفتی عتیق صاحب حفظ اللہ یہ فرما رہے ہیں. اللہ ان کو حیات طویل اور حیات حسنہ عطا فرمائے اور اللہ انہیں صحت و عافیت سے تعدیر امت کی نگہبانی اور امت کی تعدیب
اور امت کی تربیت کے لیے ہم سب کے لیے ہمارے سروں پہ ان کو سایہ فگن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جلسہ سیرت النبی ظاہر ہے کہ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا یہ جلسہ ہی، یہ عنوان ہے۔ جب مجھ سے برادر محترم عبدالصمد صاحب حفظ اللہ نے اور حافظ مولانا مفتی عتیق احمد صاحب نے وقت پوچھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے اپنے لیے یہ بات سعادت گردانی کہ اس عنوان سے کچھ لب کشائی میری بھی ہو جائے اور آپ احباب سے ملاقات ہو جائے۔ تو الحمدللہ اسی وعدے کے تحت میں آج آپ کے پاس حاضر ہوں، ورنہ آج مجھے اورنگ آباد ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ لیکن جب میں نے آپ سے وعدہ کیا، ہوا یہ کہ میرے بھتیجے کے بچوں کے جو وہاں پر عقیقے ہیں، اور میری طرف سے وہ لوگ ڈیلے کر رہے تھے کہ جب میں آؤں گا تو عقیقے کریں گے۔ 2 ہفتے میں نے ان کا انتظار کیا، جب کوئی ان کا فون وغیرہ نہیں آیا، اسی اثنا میں آپ احباب کا فون آیا تو میں نے بات قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں گا۔ لیکن جب آپ کا فون آیا، اس کے دوسرے دن لوگوں کا فون آیا کہ اتوار کے دن جو ہے 23 تاریخ کو ہم عقیقہ رکھ رہے ہیں، تو میں بولا بھائی میں تو وعدہ دے چکا ہوں اور بڑی عظیم نسبت کا وعدہ ہے، میں نہیں آ سکتا، اگر آپ چاہے تو اس پروگرام کو پوسٹ پون کر لیں آئندہ کے لیے، نہیں اگر آپ چاہ رہے تو بخوشی وہ پروگرام اپنا کر لے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید اسی جلسے کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے پروگرام جو ہے جمعرات کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ اتفاق امر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کے نصیب میں کوئی چیز متعین کر دیتا ہے تو بہر صورت اس کو وہ چیز مل کے رہتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کے مناقب جو ہیں وہ قرآن کے سارے حروف میں، قرآن کی ساری آیات میں اور قرآن مقدس کے سارے پاروں میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو سلسلہ نبوت تھا وہ محدود علاقے کے لیے تھا کہ ایک نبی آتا ہے ایک علاقے کے لیے آتا ہے، ایک نبی آتا ہے خاندان کے لیے آتا ہے، ایک نبی آتا ہے قبیلے کے لیے آتا۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو قرآن نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگو میں کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں سارے عالم کے لیے آیا ہوں، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے آیا ہوں، وہ عرب ہو یا کہ عجم ہو، مشرق ہو یا کہ مغرب ہو، شمال ہو یا کہ جنوب ہو۔ اور رہی وقت کی بات، تو جب تک کہ دنیا کا نظام باقی ہے، قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جب تک کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ اور اب تعالیٰ نے اعلان رسالت اس انداز میں کیا کیا، فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو مبشر بنایا اور آپ کو نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے آپ کے ذمے اللہ کے دین کی دعوت بھی لگائی اور اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر دنیا والوں کی طرف مبعوث کیا، تاکہ لوگ اندھیری سے نکل کر روشنی پر آ جائے، تاکہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے، تاکہ لوگ صراط ضلع سے نکل کر صراط مستقیم کے راہی بن جائے۔ یوں تو انسان پر اللہ کی ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم تر نعمت جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے انسانیت کی طرف، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔
ہم سانس لیتے ہیں ہوا، یہ بھی نعمت خداوندی ہے. ہم پانی پیتے تشنگی بجھاتے ہیں، یہ بھی نعمت خداوندی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنی بھوک مٹاتے ہیں، یہ بھی نعمت خداوندی ہے. غرض کی ہر لمحہ نعمت خداوندی میں ہمارا شرابور ہے، اور ہر لمحے اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں. اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں کسی کا ذکر نہیں کیا. احسان کے طور پر اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں تم کو کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں تم کو پانی پلا رہا ہوں. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تم کو زندگی دی. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو مال و دولت سے نوازا. اللہ نے تم پر احسان کیا، تم کو صحت و عافیت عطا فرمائی. کہیں پر قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی. صرف ایک بات کہی گئی، ایک بات رب تعالیٰ نے فرمائی، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ احسان، اللہ نے احسان بتایا، احسان جتلایا، اور کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اس سے کافرین نکل گئے، مشرکین نکل گئے، منافقین نکل گئے، صرف ایمان والے بچے. کہا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے لیے ایک نبی کو، ایک رسول کو مبعوث فرمایا. انہی میں سے وہ نبی کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ شمس کا چہرہ لے کر آئے، والضحیٰ کی کالی زلفیں لے کر آئے. ماں اور والضحیٰ کی کالی زلفیں لے کر آئے. اسی طریقے پر قرآن نے کہا کہ ہاتھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ ہاتھ لے کر آئے تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں مارتے ہیں، اللہ مارتا ہے. اور فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اللہ نے آپ کو یہ پیشانی دی کہ اللہ نے آپ کے پیشانی کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ لیا. اللہ نے آپ کے پیشانی کو اٹھنا دیکھ لیا. تو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آپ کی شان بیان کی اور فرمایا کہ یا ایھا المدثر کی کمبلی آپ کو اڑائی گئی، یا ایھا المزمل کی چادر آپ کو عطا کی گئی، وربک وثیابک فطہر کا پاکیزہ لباس آپ کو دیا گیا. الم نشرح لک صدرک کا پاک ترین سینہ آپ کو عطا ہوا. عظیم المرتبت نبی، عظیم الشان نبی، کہ ایسے نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر دنیا والوں کے لیے نہ اس سے پہلے کبھی آیا، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا. اس سے پہلے کوئی آیا، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا. رب تعالیٰ نے سارے نبیوں کی، رب تعالیٰ نے سارے رسولوں کی سارے مناقب کو، ساری خوبیوں کو، ساری اچھائیوں کو، سارے محاسن کو، سارے فضائل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں ڈال کر آپ کو جو ہے دنیا والوں کی طرف مبعوث فرمایا. ساری خوبیاں. چنانچہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ آدم کی انابت لے کر آئے، آپ ہود کی ہدایت لے کر آئے، آپ صالح کی صالحیت لے کر آئے، آپ سلیمان کی بادشاہت لے کر آئے، آپ داؤد کا لہن لے کر آئے، آپ ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، آپ اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، آپ موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، آپ یحییٰ کا زہد لے کر آئے، اور آپ عیسیٰ کی عبادت لے کر آئے. اس شان سے آئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، جو انفرادی طور پر ایک ایک خوبی ہر نبی اور رسول کو اللہ نے دی، وہ ساری خوبیاں اکٹھی آپ علیہ السلام کے ذات میں کر دی گئی. مثلا ایک پھول ہوتا ہے گلاب کا، ایک پھول ہوتا ہے چمیلی کا، ایک پھول ہوتا ہے موگرے کا. ان اپنے اپنے پھولوں کی انفرادی طور پر ان کی شان الگ ہے، ان کی عظمت الگ ہے، لیکن آپ کو گلدستہ بنایا. حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا داری آچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. ساری خوبیاں آپ میں جمع کر دی گئی, ساری بھلائیاں آپ میں جمع کر دی گئی, ساری اچھائیاں آپ پہ جمع کر دی گئی, سارے فضائل آپ پہ جمع کر دیے گئے, اور سارے مناقب کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا والوں کی طرف مبعوث کر کے بھیجا. وہ نبی کہ جس کو اللہ نے دین بھی دیا تو ایسا دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, کامل دین, کہ ہم سے پہلے جن لوگوں کو دین ملا تھا وہ کامل نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دوسرے رسولوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کسی ایک آدمی نے گھر بنایا, بڑا حسین مکان بنایا, بڑا خوبصورت محل بنایا, ایک کونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی. لوگ آتے ہیں, یطوفون الناس, لوگ گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, گھر بہت اچھا ہے, گھر بہت عمدہ ہے, گھر بہت شاندار ہے, عمارت بہت مضبوط ہے, اور ساری خوبیاں بیان کرتے ہیں. آخر میں دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے, تو فرمایا کہ انا اللبینا کنت انا اللبینا, وہ ہے میں وہ اینٹ, یہ آخری نبوت کی جو اینٹ ہے وہ میں ہوں. اور کامل دین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے کر, اب مسلمانوں کو انسانوں کو دے کر بھیجا. کامل کا مطلب یہ کہ اس میں آپ ایک قطرے کی گنجائش باقی نہیں رہی. لبالب بھرا ہوا پیالہ ہے تو اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو, اس کو کہیں گے کہ ہم یہ بھر چکا ہے, لبالب ہے, پورے طرح سے کامل ہے. اگر اس میں ایک قطرے کی گنجائش ہے تو بھی وہ کامل نہیں. تو اللہ نے ایک کامل دین کے ساتھ, ایک مکمل دین کے ساتھ, ایک بہترین دین کے ساتھ, ایک آسان دین کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں عطا کیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, یہ اللہ کا اس کا انعام ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسے دین کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف مبعوث کیے گئے. شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے, آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے, اور آپ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے, آپ کے دن کی کوششیں, رات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, آپ کے شب بصری کا نتیجہ ہے, اور آپ کی جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دور دراز کے علاقے میں, بلکہ یہ کہا جائے کہ زمین کے کنارے کنارے تک کے اللہ کا دین پہنچ گیا, زمین کے ہر گوشے میں اللہ کا دین پہنچ گیا, زمین کے ہر خطے میں اللہ کا دین پہنچ گیا. حالانکہ جب یہ آواز اٹھی تھی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو تم ایک کلمہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا کلمہ گو نہ تھا, آپ اکیلے تھے. پھر لوگ آتے گئے, قافلہ بنتا گیا, لوگ آتے گئے, قافلہ بڑھتا گیا, حتیٰ کہ آج ہمارے اس ملک میں بھی جو کفرستان کہلاتا ہے, ہمارے اس ملک میں بھی جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں, ایسی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی اللہ نے اپنے دین کی دعوت کو اور اپنے دین کے پیغام کو پہنچایا. جب میں یہاں سے یہ مین روڈ چھوڑ کے اندر آ رہا تھا تو بار بار میرے دل میں بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم تو ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار جا رہے ہیں, حضرت مولانا عبد الجواد صاحب رحمہ اللہ کیسے جاتے ہوں گے, نہ اس میں موسم کی قید تھی, نہ اس میں حالات کی قید تھی, کتنی مشکلیں اٹھا کر اندر کی طرف روڈ سائڈ کو چھوڑ کر اندر کی طرف آپ آتے تھے اس مسجد کے بنیاد کو بنانے کے لیے, اور اس کی بنا کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے آپ کوشش کرتے تھے. یقیناً ایسے ہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ نے اپنے دین کو جو ہے سارے عالم میں پھیلا دیا, اور یہ دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امانت ہے جو جاننے والوں تک پہنچا دی گئی ہے, اور جاننے والوں کا یہ ذمہ اور جاننے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس دین کی جو باتیں ہیں, اس دین کی جو تعلیمات ہیں, اس کو وہ آگے بڑھاتے رہیں. رہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی, تو یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی سیرت
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اللہ پاک نے کسی کی بنائی نہیں۔ چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ 4 مصرے پورے مقررین اور خطبہ اور علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے وَمَا أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اللہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ ما اجمل منک لم تلد النساء، اور ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہو۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے صاف ستھرے اور پاکیزہ طور پر پیدا کیے گئے ہیں۔ کانما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے ویسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ کو پیدا ہونا تھا یا جیسا کہ آپ اپنی پیدائش چاہ رہے تھے۔ ایک ایسا پاکیزہ نبی، ایک ایسا مطہر نبی، ایک ایسا برگزیدہ نبی، ایک ایسا بزرگ ترین نبی کہ کسی امت کو نہیں ملا، بلکہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور لا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تورات ہے، اور پھر اس کو پڑھنے لگے، اس طرح سے اٹھا کے پڑھنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اس طرف تھا، پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، تجھ کو تیری ماں گم کر دے، تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے نبی السلام کا چہرہ کیسے متغیر ہو رہا ہے۔ کتاب ہٹائی، تورات کو ہٹایا، دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہے اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ اپنے گھٹنوں کے بل ٹھہر گئے، کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے، بار بار ان کلمات کو پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ناراضگی کے جو اثرات تھے چہرے مبارکہ کے وہ کم ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تو جس کی کتاب لایا ہے، تو جس کی کتاب پڑھ رہا ہے، صاحب تورات موسیٰ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ اپنی نبوت کو چھوڑے اور میرے غلامی میں آ جائے، وہ اپنی کتاب کو چھوڑے، قرآن کو اپنا لے، تو وہ کتاب پڑھتا ہے۔ تو ایسا نبی، ایسا دین، ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے بغیر ہمارے سوال کے ہم کو عطا کیا۔ ہم میں سے کسی نے یہ آرزو نہیں کی تھی، کسی نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ اللہ تو ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم کو قرآن جیسی مقدس کتاب والا ہم کو بنا دے، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ ہم کو یہ سب چیزیں عطا کی ہیں۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس چیز کو شعور کے ساتھ اختیار کریں۔ دین نام ہے شعور کا، دین نام ہے سمجھداری کا، دین علم کا نام نہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرما، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ، دین کی سمجھ عطا کرنا اور دین کا فہم حاصل کرنا، دین کے جو بتلائے ہوئے طور طریقے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہی اصل میں سیرت طیبہ کا اور سیرت النبی کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ یہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں، یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، ہمیں معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام نے کس راستے پہ ہم کو ڈالا تھا، ہمیں پتہ چلے کہ سیرت کا پیغام کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پیغام کیا ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا پیغام کیا ہے، آپ نے جو کتاب لائی ہے اس کتاب قرآن مقدس کا پیغام کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر جو چند نفوس یہاں پر بیٹھے ہیں اس بات کا عزم کر لے، اس بات کا ارادہ کر لے، اس بات کا تہیہ کر لے اور اس بات کو اپنے دل میں یقین کے ساتھ بٹھا لے کہ انشاءاللہ آج کے دین کے بعد سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم اپنے عقیدے کو، ہم اپنی عمل کو، ہم اپنی صورت کو اور ہم اپنی سیرت کو، ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے سیرت کی روشنی میں، تو انشاءاللہ العزیز آج کا جلسہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا، آج کا جلسہ منتظمین کے نجات کا باعث ہوگا، آج کا جلسہ حاضرین کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ سیرت طیبہ کا بیان کرنا،
سیرت طیبہ کا سننا یہ صرف کانوں کی خوشنودی کے لیے یا دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ عمل کی اسپرٹ کو اور عمل کی قوت کو زندہ کرنے کے لیے، عمل کی طاقت کو تابندہ کرنے کے لیے اور دلوں کے میل کو دھونے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائے، ہمارے دل دھل جائے اور ہم عملی زندگی میں سیرت طیبہ کے بتلائے ہوئے راستے پر اور اس راہ پر چلے کہ جس راہ پر اللہ کے نبی السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے پاس دو چیزیں دے کر جاتا ہوں، اگر تمہیں دو چیزوں کو اختیار کر لو، یہ دو چیزیں اگر تم اپنا لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور فرمایا کہ سنت رسولہ، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں اگر تم اپنا لو گے، ان دو چیزوں پر اگر تم عمل کرو گے، ان دو چیزوں کو اگر تم اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ملت کے گمراہی کا سبب، آج امت کے گمراہی کا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن مقدس سے دور ہو گئے ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، نبی کی سیرت سے دور ہے، نبی کے مناقب سے دور ہے، نبی کے احوال سے دور ہے، نبی کے بتلائے راستے سے دور ہے۔ ہم دور ہی دور ہیں، صرف بنام مسلم ہمارا وجود دنیا میں باقی ہے اور ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، ہمارے پاس عملی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ اور اسلام چاہتا ہے عمل، اسلام نے عمل پر ابھارا ہے، اسلام نے عمل کو زندہ کیا ہے، اسلام نے عقائد کی اصلاح کی ہے، اور اسلام اس لیے آیا تھا کہ ہر آدمی گمراہی کے راستے سے نکل کر نیکی، بھلائی اور صراط مستقیم کے راستے پر آ جائے، کار خیر کے راستے پر آ جائے، بھلائی کے راستے پر آ جائے، عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، زراعت کے اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی، ملازمت کے اعتبار سے بھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر مقام پر ہمارے لیے رہنما اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر خرد و کلاں کا، ہر چھوٹے بڑے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ڈھالیں۔ جیسا کہ پیشر مقرر نے بھی کہا، میں اس بات کو اعادے کے طور پر کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو نبی علیہ السلام کے بتلائے معاملات کے مطابق کریں۔ ہمارا جو شادی ہو، ہماری جو موت ہے، ہمارے جو خوشیاں ہیں، ہمارے جو غم ہیں، زندگی کے جو اعمال، زندگی کے جو کام شب و روز صبح سے لے کر شام تک ہم انجام دیتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جائیں۔ مشرکین مکہ طنز کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے نعوذ باللہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام شرمندہ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام خوش ہوتے تھے اور افتخار سمجھتے تھے، اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے ہم کو وہ نبی دیا ہے، اللہ نے ہم کو پیغمبر دیا ہے، اللہ نے ہم کو رہبر دیا ہے، اللہ نے ہم کو وہ رہنما دیا ہے کہ جو ہمیں پیشاب جیسی چھوٹی سی چیز کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا تشنا اور خالی نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے اس کو جانا نہیں، اور یہ ہماری اپنی سستی اور کاہلی ہے کہ ہم نے اس کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ لہذا میں سب سے ادباً درخواست کرتا ہوں آپ احباب سے کہ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور اس جیسے جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان عملی مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے زندگی سے کاہلی نکل جائے، ان کے زندگی سے سستی نکل جائے، ان کے زندگی سے ٹالم ٹولی نکل جائے، ان کے زندگی سے آج نے کل والی بات نکل جائے، اور جو دعوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دی ہے اس دعوت کے اور اس دین کے یہ لوگ داعی بن جائے، تو اس دعوت کو
اجاگر کرنے کے لیے، اس دین کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس دین کے مناقب، اس کے محاسن اور اچھائیوں کو بتانے کے لیے اس طرح کے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ رہی بات اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی، آپ کی تعریف کی، آپ کی نعت کی، آپ کی بزرگی کی، آپ کی عظمت کی، تو میں، آپ یا کائنات کا کوئی انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کی تعریف کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کام میں ہمارا شریک ہے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا اقیم الزکاۃ، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ واتم الحج، اللہ حج نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ ان اللہ ملائکتہ، اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی نبی پر سلام و درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلام اور درود بھیجو۔ اور فائدہ کیا ہے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتوں سے وہ نوازا جاتا ہے۔ لہذا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ اس مجلس کا پیغام ہے کہ ہم درود کو اپنا ہرد جا بنائیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ بما شئتا، جس قدر تو چاہے۔ کہا کہ 1/3، کہا کہ بما شئتا۔ انہوں نے کہا کہ 2/3، فرمایا بما شئتا۔ فرمایا کہ 3/3، فرمایا کہ بما شئتا۔ فرمایا کہ پورا وقت میں کوئی اور ذکر اذکار نہ کرتے ہوئے صرف آپ پر درود ہی درود پڑھوں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت دنیا اور آخرت کے سارے تیرے معاملات حل کر دیے جائیں گے، دنیا کا غم بھی تجھ سے ختم کیا جائے گا، آخرت کی فکر سے بھی تجھ کو بے فکر کیا جائے گا۔ تو یہ آج کے اس مجلس کا پیغام ہے کہ ہم درود شریف خاص طور پر جمعے کے دن، جمعے کی شب میں کثرت سے درود شریف کا جو صیغے ہیں اس کو ہم دہراتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کریں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم میں کسی انسان میں، کسی بشر میں، کسی فرشتے میں اور کسی جنات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ کے محاسن کو اور آپ کے فضائل کو بیان کرے، اس اعتراف کے ساتھ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، اس اعتراف کے ساتھ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ ہیں، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن ذات مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ جو وقت مجھے دیا گیا، میں آپ تمام احباب کا، اہل قریہ کا، اہل منتظمین کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ حضرت مولانا شاہ مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب مظاہری علیہ الرحمہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی بیان سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، چونکہ میری طبیعت تھوڑا ناساز ہے اور میں تو صبح میں شکیل صاحب سے فرمایا تھا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، لیکن محترم شکیل صاحب آمادہ نہیں ہوئے اور متولی صاحب سے تو کہنے کی ہمت نہیں ہے، اس واسطے کہ جب بھی وہ یہاں بیرون سے یہاں تشریف لاتے ہیں تو مجھے یہاں آنا ہوتا ہے اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ بہرحال طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی میں یہاں آیا۔ آپ حضرات نے ہمارے بہت سے
اکابر علماء کرام سے بہت سے قیمتی کرامات اور مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ اب عمل کی ضرورت ہے۔ جو باتیں ہم سنے ہیں، حافظے میں محفوظ کیے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو، اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو۔ جو چیزیں آپ جانے ہیں اس پر عمل کرو۔ بہت سی باتیں آپ نے مفتی صاحب سے بھی سنی اور حضرت مولانا مخدوم گرامی سے بھی آپ نے بہت سی کرامت، قیمتی مفید باتیں سیرت سے متعلق آپ حضرات نے سنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس جلسے کے جو داعی ہیں محترم جناب عبدالصمد صاحب حفیظہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ ان کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا دینا الا قضیتہ، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سمیع مجیب الدعوات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو کچھ کے کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری کاہلی سستی کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے وطن کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے نکال دے، یا اللہ ظالموں کے دروازے بند کر دے، یا اللہ ظالموں کے قدموں سے زمین ہلا دے، یا اللہ ان کو اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر نہ پروردگارا تو اپنی مرضی سے ان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، یا اللہ جو زندہ ہے ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو دنیا جہان سے گزر گئے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک کے پروردگارہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جو جائز مقاصد ہے اس میں پوری کامیابی عطا فرما، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ اس مسجد کو تاہین قیامت اللہ اس کو آباد رکھنا، یا اللہ اس مسجد کی آبادی کو پروردگارہ تو قائم و دائم رکھنا، یا اللہ اس گاؤں کے مسلمانوں کو ایمان کی تقویت عطا فرما، یا اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، یا اللہ سجدوں سے اس مسجد کو آباد کر دے، یا اللہ آہوں دعاؤں سے اس مسجد کو آباد کر دے، یا اللہ رکوع سجود سے اس مسجد کو زینت بخش دے، یا اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کو خیر کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت میں بہترین محل عطا فرما، یا اللہ ان کے اس کوشش کو قبول فرما، یا اللہ جس نے پیسہ لگایا ہے پروردگارہ اس کو بھی جنت عطا فرما، جنت میں محل عطا فرما، جنہوں نے رہنمائی کی کوشش کی، رہبری کی، محنتی کی، یا اللہ ان کو بھی خیر اور بہترین اچھا بدلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، یا اللہ اس مجلس کے اختتام سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.